اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1979 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 45 سے ہو رہا ہے، 29/45۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں نے اس آیہ جلیلہ کو یوں ہی چھو کر چھوڑ دیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، ایک درس شاید زیادہ درسوں تک۔ آیت میں پہلے پیش خدمت کر دوں، اس سے 2 باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ آیت ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کسی ترجمہ میں آپ دیکھ لیجئے، کسی سے آپ پوچھ لیجئے، اس کے معنی بتائے جائیں گے اور ترجمے کے اعتبار سے جو مروج ہے ہمارے ہاں وہ ٹھیک بھی ہوں گے کہ اے رسول تیری طرف جس کتاب کو وحی کیا جاتا ہے تو اسے پڑھ کر ان کے سامنے پیش کر دے، نماز قائم کر۔ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے، خدا جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اس ترجمے کے بعد آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ اس کے لیے تو شاید ایک درس بھی کافی نہیں ہوگا، وہ کتنے ہی درس ہوں گے؟ تو بات تو بڑی صاف سی ہے، نماز پڑھ، یہ بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دے گی، اللہ کا ذکر اس سے بڑا ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد پھر یہ بٹھا دیتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، پھر وہ ضربیں لگتی ہیں لا الہ الا اللہ کی، وہ ہوتا ہے، یہ ذکر ہو گیا، تو یہ تو بات صاف ہو گئی، اور وہ خدا جانتا ہے جو تم کرتے ہو، بس ٹھیک ہے۔ تو کون سی اس کے اندر ایسے حقائق پوشیدہ ہیں، معرفتیں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ کئی درس اس کے لیے ضروری ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ہوا اس پہ اثر پڑے گا، ٹھیک، شکریہ۔ اب اس سے زیادہ کیا عرض کروں؟ جو کہا اس نے کہ تفصیل معنی ہے غم الفت طویل ہے، اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے، بات تو اتنی سی ہے، نماز پڑھ، اللہ کا ذکر کر، اور اس کے بعد یہ برائیوں بے حیائیوں سے روک دے گی، اللہ جانتا جو تم کرتے ہو، تو بات تو اتنی ہے۔ لیکن اتنا ہی عرض کروں گا کہ تفصیل معنی غم الفت طویل ہے، بلکہ اس سے بھی خوبصورت یہ سننا چاہتے ہیں آپ؟ بس میں اہل نظر بھی ہے، تماشائی بھی، ہم درد کے ماروں کا اتنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ۔ آئیے دیکھیں یہ پھیل کے زمانہ کیسے سمٹ میں تو آپ نے دیکھ لیا، نماز پڑھ، اس کے بعد یہ ہو حق کر، یہ برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تو وہ سمٹ تو گیا، یہ پھیل کر زمانہ کیسے بنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں وہ دقائق کون سے ہیں، دقت کون سی ہے، مشکل کون سی ہے اس کے لیے جس کے لیے اتنی بڑی تفصیل کی ضرورت ہوگی؟ مشکل کی بات تو ان سے اگر ایک اعتراض نہیں صرف پوچھ لیا جائے تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ٹھٹھمبر کے رہ جانے۔ عربی میں تو اس کے لیے لفظ ہے بہت اللہ سی کفر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جو کہا انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد تو یہ ان سے پوچھا یہ جا سکتا ہے اور جانا چاہیے۔ کہا یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، آگے یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان ہے یہ یقینی بات ہے کہ نماز، ان کا ترجمہ ہے، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ حضرات یہ جو نمازی ہیں کیا یہ واقعی بے حیائیوں اور برائیوں سے رکے ہوئے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، خدا کا دعویٰ یہ ہے، ان یقینی بات ہے یہ کہ صلاۃ جو ہے یہ برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اب اس کا ٹیسٹ تو سامنے ہے، نمازی موجود ہیں، پوچھئے تو نمازیوں سے پوچھئے کہ واقعی آپ برائیوں اور بے حیائیوں سے رکے ہوئے؟ نماز پڑھانے والوں سے پوچھئے، اور ان سے کیا پوچھئے؟ یہ پڑھانے والے اماموں کے جو قصے روز اخبارات میں آتے ہیں، حیا کی آنکھیں زمین میں گڑ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ صورت ہے کہ کوئی نمازی دعویٰ نہیں کر سکتا، ان کی سیرت و کردار اس کی شہادت نہیں دے سکتی کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے رکے ہوئے ہیں، تو خدا کا یہ دعویٰ ہے انا کے ساتھ کہ یہ یقینی چیز ہے کہ صلاۃ بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، اور یہ تو نہیں روکتی۔ پھر
ہے نا بات ایسی؟ پوچھیے ان سے کہ کبھی آپ نے اتنے ٹکڑے پہ غور کیا ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں روکتی. نماز پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم تو بندہ بشر گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے روک دیتی ہے. یا پھر اس سے پوچھو کہ یہ کیوں کہا گیا ہے معاذ اللہ. اور اگر یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اس نے تو سچ کہا ہے، تو پھر اگلی بات یہی ہے نا کہ یہ جو نماز پڑھ کے تم اسے صلاۃ کہتے ہو، پھر یہ وہ صلاۃ ہے نہیں جو روک دیتی ہے. عزیزان من، بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے. یعنی تیسری سوال ہی نہیں ہے. یا تو یہ روکے تو صلاۃ ہے، نہیں روکتی تو اگر وہ صلاۃ وہی ہے جو خدا کہتا ہے تو معاذ اللہ خدا کا دعویٰ غلط ہے. جو حکیم کہتا ہے کہ اس نسخے سے یہ بخار اتر جائے گا اور بخار نہیں اترا، تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو حکیم کا نسخہ وہ صحیح نہیں تھا، دعویٰ غلط تھا، یا نسخے کے ایجاد دیکھیے وہ نہیں ہے نسخہ جو اس نے بتایا تھا. تیسری بات تو ہے ہی. نماز بھی پڑھے جائیں گے، اعتراف بھی کیے جائیں گے کہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے تو نہیں روکتی. نمازی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. کھڑے ہو کے کبھی سوچے نہیں کہ کیا خدا کا دعویٰ غلط ہے؟ معاذ اللہ کہ نہیں خدا کا دعویٰ تو غلط نہیں ہوتا. کہ پھر صاحب یہ وہ نماز نہیں ہے، یہ بھی نہیں مانتے. نہ دکھ جائے نہ درمار آس آئے مگر خبتے دوا ہے اور میں ہوں. ٹیسٹ ہے عزیزان من، قرآن کے ہر حکم کا ایک ٹیسٹ ہے، محسوس معیار ہے. یہ ذہنی اعتقادی نظری تصوراتی تخیلاتی بات نہیں ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا کہ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے. وہ تو ٹیمپریچر کا نارمل پہ آنا ہے، وہ بتائے گا تھرمامیٹر آپ کو. اترا ہے بخار تو صحیح ہے علاج، تشخیص بھی اور نسخہ بھی. نہیں اترا تو کہیں غلطی ہے، کھڑے ہو کے دیکھو. لیکن بخار نہیں اتر رہا، نسخہ بھی دیے چلے جا رہے ہیں تو اطمینان بھی ہے کہ علاج صحیح ہو رہا. قرآن تو نہیں جانے دیتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلاۃ الصلاۃ وہ ہے کہ وہ جو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے. اب میں قرآن کے یہ الفاظ لاؤں گا، جب تک الفاظ سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن کہتا کیا ہے بات نہیں سمجھ میں آ سکتی. جیزان مان یہ تو الفاظ ہی تو ہیں جو خدا نے ہم سے کہے. جتنا حصہ میں نے عرض کیا ہے اس میں آپ غور کیجئے گا کہ کوئی بات جھگڑے والی تو نہیں ہے نا، کوئی باس والی بات تو نہیں ہے نا. اقرار ہے نا نمازیوں کو کہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے ہم نہیں رکے ہوئے. اقرار ہے نا واقعات اور ان کی سیرت و کردار سے کہ نہیں رکے ہوئے ہوتے. سیدھی سی بات. تو اگلی بات تو پھر یہ ہے کہ یا یہ دعویٰ معاذ اللہ غلط ہے، نہیں روکتی یہ نماز، یا یہ نماز الصلاۃ وہ نماز نہیں ہے. میرا خیال ہے اتنے حصے تک تو آپ مطمئن ہوں گے کہ بات بڑی صاف ہوگی. بات تو الصلاۃ کی ہے، وہ الصلاۃ کہتا ہے ہم نماز کہتے ہیں، بس یہی تو بات ختم ہو جاتی ہے. ذرا سا یوں پھیر دیا ایرانیوں نے، اور جب وہ کانٹا بدلتی ہے گاڑی اس وقت تو کوئی 2-3 انچ کا ہی فرق ہوتا ہے دونوں لائنوں میں. وہ انجن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اسی پٹڑی پہ ہوں یا ذرا سا رخ مڑ گیا ہے میرا. اور پھر جتنی تیز رفتاری سے چلے گا اتنا ہی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. انہوں نے تو لائن مین جو کانٹے والے تھے نا، انہوں نے ذرا سا یوں کیا ہے آپ کے ساتھ، بس پٹڑی بدل دی. الصلاۃ کی جگہ نماز کہا انہوں نے. ہم اس پہ مطمئن ہو گئے کہ ہو رہا ہے. اب یہ نہیں ہوتا تو خدا کے ہاں تو لکھا جا رہا ہوگا تھا، وہاں جا کے حساب پوچھ لیں. نہیں عزیزان مان، وہ کہتا روکے گی یہ تو جی. یہ الصلاۃ کیا ہے؟ عربی زبان کی روح سے صلاح کا جو روٹ ہے اس لفظ کا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے اس طرح سے چلے جانا کہ اس سے آگے تو نہ بڑھے لیکن اس میں اور اس کے درمیان گیپ نہ رہ جائے، فاصلہ نہ رہ جائے. اتصال ایسا ہو کہ ساتھ کے ساتھ جا رہا ہو، بہت پیچھے نہ رہ جائے، پھر تو وہ فاصلہ ہو جائے گا نا، اور آگے بھی نہ بڑھے. ان کے ہاں یہ محسوس شکل ہوتی تھی جو ریس کورس میں گھوڑے دوڑتے ہیں تو جو دوسرے نمبر پہ گھوڑا ہوتا تھا جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اس کی کنوتیاں اگلے گھوڑے کی پشت کے ساتھ تو لگی رہتی تھی، یہ اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا اور اس میں انقطاع بھی دونوں کے اندر نہیں ہوتا تھا. یہ دوسرے نمبر کے گھوڑے کو مسلی کہتے تھے. یہ دوسرے نمبر کا گھوڑا، ابھی میں عرض کروں گا یہ دوسرے نمبر کا کیوں. صلاۃ تو یہ ہے. اس گھوڑے کے سامنے بھی منزل مقصود ہوتی ہے، اس کی طرف یہ جا رہا ہوتا ہے، اسی لائن پہ پہلے نمبر والے کو فالو کرتے ہوئے. اتباع کی بات اس کے اندر آتی ہے. ایک منزل، ایک نصب العین، ایک مقصد، ایک مقام، اس کی طرف جاتا